بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم۔ اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ معزز حاضرین، گزشتہ مجلس میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو اور یا عورت، اگر وہ مومن ہیں تو ان کا مختصر سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، مختصر عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ اس کا بیان گزشتہ مجالس میں ہوا۔ آج سے مسائل کی بات شروع ہو رہی ہے۔ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے کافی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن کریم میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک ہے اوامر و نواہی، یعنی یہ کام کرو یہ کام مت کرو، نیک کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بری باتوں سے منع کیا گیا، یہ اوامر و نواہی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور بعض باتیں واقعاتی طور پر بیان ہیں، جیسے پیغمبروں کے واقعات یا ان کے زمانے کے اولیاء کے واقعات، ان واقعات کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اس کو قصص کہتے ہیں۔ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ اوامر و نواہی، اور ایک کو کہتے ہیں قصص۔ اور پھر ایک اور چیز قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، وہ ہے اسرار، راز و رموز، حقیقت خداوندی کیا ہے، حقیقت محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمام حقائق بیان کیے گئے جس کو اسرار و رموز کہا جاتا ہے۔ اب تینوں چیزیں ہم کو کہاں سے ملی؟ قرآن پاک سے ملی۔ مسائل بھی قرآن سے ملے اور واقعات بھی قرآن سے ملے، اسرار و رموز بھی قرآن سے ملے۔ اور جو لوگ قرآن پاک سے استنباط کرتے ہوئے مسائل بیان کرتے ہیں انہیں فقہا کہا جاتا ہے، اور فقہا کے بیان کردہ مسائل کی روشنی میں فتویٰ دینے والوں کو مفتیان کرام کہا جاتا ہے۔ تو جو مسائل قرآن و حدیث سے مستنبط کیے گئے ہیں
ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ ان کو فقہا کہتے ہیں، کرنے والوں کو فقہا کہتے ہیں، اور کیے ہوئے چیز کو فقہ کہتے ہیں جی۔ اور کچھ لوگوں نے قرآن پاک کے واقعات کو جمع کیا اور اس کو یکجا کر کے پیش کیا تو اسے قصص کہتے ہیں، اور ان تاریخی واقعات کو لکھنے والوں کو مؤرخین کہتے ہیں۔ اور کچھ باتیں جو ایسی ہیں قرآن پاک کی جو اہل علم جو ظواہر ہیں ان پر بھی واضح نہیں ہوتے، ان آیات کی روشنی میں جب ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جاتا ہے تو اس نسبت سے ان کی باتوں، ان کے دلوں پر کچھ الہامات ہوتے ہیں، اس کو اسرار و رموز کہا جاتا ہے۔ تو اسرار و رموز بھی قرآن سے ثابت، اور مسائل بھی قرآن و حدیث سے ثابت، اور واقعات بھی قرآن پاک سے ثابت۔ ان تینوں چیزوں کو بیان کرنا کا مقصد یہ ہے کہ مکمل دین تمہارے ہاتھ میں آ جائے، پورے کا پورا دین ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کسی اور کا محتاج نہ ہونے پائے۔ قرآن کریم نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، مگر ان چیزوں کو لینے کے لیے اس جماعت سے رابطہ قائم کرنا ہوگا جی۔ مسائل کے لیے علماء کے پاس مدرسوں کی ضرورت ہے، مدرسوں کی ضرورت ہے، جانا پڑے گا۔ تاریخی کتابیں معلوم کرنے کے لیے تواریخ جاننے والوں سے رابطہ رکھنا پڑے گا، ان کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ اور راز و رموز معلوم کرنے کے لیے صوفیاء کرام، اولیاء اعظام سے رابطہ قائم رکھنا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوگی۔ دوسری بات، اب تک تو بیان ہو رہا تھا اعمال کا، یعنی عبادات کا بیان ہو رہا تھا۔ تم چھوٹی عبادت کر لو تو بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول، تم بڑی سی بڑی عبادت کر لو تو بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول، عبادت تمہاری طاقت کے مطابق تم کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مگر آج سے عنوان بدل رہا ہے، تعلق ختم نہیں ہوا، ٹاپک کیا ہو رہی ہے؟ فضائل بیان کرنے کے بعد اب مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور مسائل کا تعلق بھی اوپر کی آیت سے، اوپر کی آیت سے اور اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ جب اوپر سے اعمال کا ذکر ہو رہا تھا، اب مسائل کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اسے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ اوپر یہ بتایا گیا تھا کہ جو کچھ معاملہ ہے وہ تمہاری ذات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی انسان کی، بندے کی ذات سے، مسلمان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، تلاوت کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارا انڈیویجول معاملہ ہے۔ ٹوٹی پھوٹی انگلش جی، اچھی انگلش جاننے والوں کے سامنے تو میں طالب علم، اسٹوڈنٹ، آئی ایم اسٹوڈنٹ۔ ٹوٹی پھوٹی انگریزی کیا ہے؟ اب یہ بولوں گا نا، ٹوٹی پھوٹی بھی بولوں گا تو کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی، سمجھے؟ عبادات جو ہیں وہ ہمارا نجی معاملہ، ہمارا انڈیویجول معاملہ، ہمارا ذاتی معاملہ۔ عبادت کریں گے تو ہم ثواب پائیں گے، عبادت نہیں کریں گے تو ہم رب کی بارگاہ میں معتوب ہو جائیں گے۔ اب جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان باتوں کا تعلق اوپر کی آیت سے کیا ہے؟ کیا بتا رہا ہے پروردگار؟ تم صرف عبادت کر لو تو بڑا کمال نہیں ہے۔ کیا ہے؟ عبادت کر لو تو بڑا کمال نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ لیا کمال کی بات نہیں، روزے رکھ لیے کمال کی بات نہیں، یہ کرنا، مگر یہ کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ تم جیسے عبادت میں محنت کرتے ہو ایسے ہی تمہیں معاملات میں بھی فکر کرنا چاہیے جی۔ کیا میں فکر کرنا چاہیے؟ معاملات میں۔ عبادت کا تعلق ہماری ذات سے ہے اور معاملات کا تعلق ہماری سوسائٹی سے۔ معاملات کا تعلق ہماری سوسائٹی سے ہے، ہمارے خاندان سے ہے، ہمارے قبیلے سے ہے، ہمارے محلے سے ہے، ہمارے معاشرے سے جی۔ جب تک سوسائٹی میں ہم اچھے نہیں ہوں گے،
عبادت ہماری کام نہیں آئی. اللہ تعالیٰ قبول کر لے ان رد کر دے تو کر دے. اگر قبول عبادت ہماری ہو بھی گئی تو ہمارا جو ویوہار ہے، ہمارا جو سلوک ہے، یہ اگر غلط ہو جائے، یہ رانگ اگر ہو جائے، اور یہ لوگ آ کر اللہ سے پوچھے مولا یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے تکلیف دیا تھا، میرا مال کھا لیا تھا، مجھے گالیاں بکا تھا، مجھے ظلم کیا تھا، یہ باتیں اگر رب کی بارگاہ میں اگر وہ بندہ آ کر پیش کر دے تو اللہ ہماری عبادتوں کو نہیں دیکھے گا، سوال کرنے والے کو اہمیت دے گا. بتا کیا ہے؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا بتاؤ تم میں سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ تم میں سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال متاع نہ ہو، جس کے پاس دھن دولت نہ ہو، غربت کا شکار ہو، وہ سب سے بڑا مفلس ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں. اصل مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ایک بندہ آئے گا جس کے اعمال نامے نیکیوں سے بھرے رہے. ایک بندہ آئے گا جس کے اعمال نامے میں نیکیاں ہی نیکیاں، بدی کا سوال تک نہیں رہے، ایک بات بھی نہیں رہی، ایک سطر بھی بدی کی نہیں رہی، ٹوٹلی اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا رہے. اب اس کو جنت کا حکم سنایا جائے گا کہ اعمال جب پاک ہے، صاف ہیں، تب کہاں بھیجنا چاہیے اس کو؟ حکم سنایا جائے گا، فرشتے جنت میں لے جانے کے لیے اس کو لے جاتے رہیں گے. اتنے میں ایک شخص آئے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس نے مجھ پر دنیا میں فلاں وقت میں ظلم کیا تھا اور مجھ کو بہت ستایا تھا، پروردگار میں نے اس سے کچھ بدلہ نہیں لیا، آج تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا دنیا میں اس نے جو کچھ مجھے ستایا ہے اس کا بدلہ مجھے دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا روک لو اس کو روک لو. اب بدلہ دینے کے لیے نہ وہاں مال ہے، نہ وہاں اور کوئی طاقت ہے. اس کے اعمال نامے میں جو نیکیاں بھری تھی ان میں سے نیکیاں کچھ اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال اور اس کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کوئی آئے گا کہ اس نے میرا حق مار لیا، کوئی آئے گا کہ اس نے میرا مال کھا لیا. گویا ایک کے پیچھے ایک کو اجازت جب ہو گئی تو صف لگ گئی، فلاں آیا فلاں آیا فلاں آیا، یہاں تک کہ حق لینے والے لوگ اتنے زیادہ ہو گئے کہ اس کے پورے نامہ اعمال کی جو نیکیاں تھیں وہ سب اس کے حقداروں کے نامہ اعمال میں چلی ادھر. اب اس کا نامہ اعمال جو نیکیوں سے بھرا تھا اب خالی ہو گیا، بلکہ کیا ہو گیا؟ ان کے گناہوں سے بھر گیا. پھر بھی حقدار باقی، حق مانگنے والے پھر بھی باقی ہیں، پھر بھی مطالبہ کر رہے ہیں مولا میرا حق باقی ہے، میرا حق باقی ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کے بعد کوئی نیکی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بدیاں حق جو مانگ رہے ہیں ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال میں، اور ان کو فائدہ تو گناہ پاک ہو گئے ان کے، اور فائدہ کیا؟ ان کی نیکیوں کی جزا بڑھا دو. کیا ہے؟ ان کے نیکیوں کی جزا بڑھا دو. تو اب ان کے نیکیاں بڑھ گئی اور گناہ بھی پاک ہو گئے. اس کی نیکیاں بھی چلی گئیں، گناہ بھی آ گئے اور دوسروں کے گناہ بھی آ گئے. تو یہ پورا دفتر نامہ اعمال سیاہ ہو گیا. تو حضور فرماتے ہیں یہی سب سے بڑا مفلس ہے کہ میدان محشر میں سب کچھ لانے کے باوجود خالی ہو گیا. تو اسلام کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ یاد رکھو، اسلام تعلیم دیتا ہے کہ عبادت کرنے ہمارا انڈیویجول معاملہ ہے. ہم
تسبیح گن رہے ہیں، ہم متقی بنے جا رہے ہیں، ہم جو ہے داڑھی برابر رکھے جا رہے ہیں، ہم جو ہے مسجد کا کونا چھوڑ کے ہٹتے نہیں ہیں، بہت تعریف ہو رہی ہے محلے میں، اس کے سوا ہے کون بندہ؟ ارے وہ نمازی کیا ہے، اس کا دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، اس کی داڑھی دیکھو، سمجھے؟ ہر داڑھی میں چور چھپا رہتا ہے، دنیا کا دستور ہے، اکثر داڑھیوں میں چور چھپا رہتا ہے، سمجھے؟ اپنی چوری چھپانے کے لیے کیا کر لیتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب ڈپارٹمنٹ سے، سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ وغیرہ سے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے مجرم جب بچنا چاہتا ہے تو اپنا چہرہ بدل لیتا ہے، تو کیا بڑھا لیتا ہے؟ داڑھی، مونچھ، بال سب بڑھا لیتا ہے۔ اب اس کو پہچان میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج زمانہ ترقی کر گیا، اسکیچ ڈالتے ہیں، داڑھی نکالا تو ایسا رہے گا، داڑھی رکھ لیا تو اس کا چہرہ ایسا رہے گا، وہ نکال لیتے ہیں کمپیوٹر سے، نکال کر پکڑنے کی پوری کوشش کر کے پکڑ لیتے ہیں، مگر یہ کوشش کیا کرتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے بچ جاؤں۔ کون سی آڑ میں بچنا چاہتا ہے؟ داڑھی گردے کی آڑ میں بچ جانا چاہتا ہے، سمجھے؟ یہ ہے عبادات کا معاملہ۔ تو شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے، اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ صرف اپنے عبادتوں کے ذریعے، سمجھے، نجات کی ضمانت نہ لینا، اپنے معاملات کو درست کیا رکھنا؟ معاملات کو درست رکھنا، پڑوس سے، دوست سے، کاروبار سے، رشتہ دار سے، ماں باپ سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، یہ تمام معاملات کیا ہمارے درست ہونا چاہیے۔ تو اب جو مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ جو باتیں آ رہی ہیں، ان عبادتوں کا ذکر تو اوپر ہو گیا جن عبادتوں کا تعلق ہماری ذات سے ہے، ان باتوں کا ذکر تو ہوا اوپر جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ اب ان باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا تعلق ہماری ذات سے بھی ہے اور ہمارے سوسائٹی سے بھی، ہمارے معاشرے سے بھی ہے، ہمارے رشتہ داروں سے بھی ہے۔ اس میں سے ایک بات بیان ہوئی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں گہری بات یہ ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ پوچھنے والے لوگ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے محبوب آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا ہوں کچھ بھی، مجھے فتویٰ وغیرہ معلوم نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ فرما دیجئے نہیں کہا۔ اب فتویٰ حضور سے پوچھ رہے ہیں اور اللہ جواب دے رہا ہے، اور اللہ جواب دے رہا ہے تو اپنی زبان میں نہیں دے رہا ہے، محبوب کی زبان میں دے رہا ہے۔ اور لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضور سے، عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں کس سے؟ حضور سے۔ اب جواب حضور کو دے رہا ہے، حضور جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کون جواب دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اللہ دے رہا ہے تو یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میں جواب دے رہا ہوں، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، جواب میرا ہے مگر آپ کہہ دیجئے۔ تو معلوم ہوا لوگ پہنچے رسول اللہ تک، کیا تعلیم دی جا رہی قرآن کی؟ لوگ رسول اللہ تک پہنچے، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ سب کس کی بارگاہ میں لے آئیں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں، حضور کی بارگاہ میں لائیں۔ اب حضور کو بات بتانے والا اللہ ہے، اللہ ہی کی بات اللہ سے ڈائریکٹ نہیں لینا، اللہ کا فرمان، اللہ کا ارشاد اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے، اسی کا ارشاد ہے، مگر کس کے حوالے سے دیتا ہے؟ محبوب کے حوالے سے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا حضور کا وسیلہ لینا جہاں ہمارے لیے سنت ہے، وہاں اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے سے کوئی بات اگر کرنا ہے وہ بھی محبوب کے تھرو کر، سمجھے؟ عام لوگ جو آج کا جنریشن ہے
جو آج کے احوال ہیں، یہ باتیں ان کی علم میں نہیں آتی، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو بس چند باتیں ہیں جو کسی پٹی زمانے سے بیان ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں، آپ پوری توجہ کے ساتھ قرآن کے درس کے سیڈیز بنا رہا ہوں، میرا شو کرنے کے لیے، میرا علم بتانے کے لیے، میرا علم کچھ بھی نہیں ہے، میرا علم میرا پیر، میرا علم میرا پیر۔ میں جب جو علم حاصل کیا وہ علم ان کے قدموں میں دے دیا، انہوں نے جو نگاہ ڈالی وہ علم میرے دل میں آ گیا، میرے سینے میں۔ یہ ہے بھائی، یہ ہے میری قابلیت، سمجھے، میری صلاحیت، میری ڈگری، سب کچھ میرا۔ ڈگریاں ہیں، ایسا بھی نہیں کہ خالی ہوں، سمجھے، انگوٹھا چھاپوں، ایسا نہیں، دوسرے شاہ صاحب انگوٹھا چھاپوں، ایسا نہیں، سمجھے۔ یہ تو بالکل کیا ہے، ایسا ظرف ہے، اندر کا پہلے کا نکال کے بعد کا فٹ کرے، یہ کرم ہوا ہے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ اس کو عام کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، سیڑھی لوگ نہیں لے رہے، خود خرید کے لے جا کے دو، پڑھو، سننے کے لیے بولو، تو یہ باتیں ہر جگہ آپ کو ملنے والی نہیں ہیں۔ تو کیا ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، حضور سے آ کر لوگ عورتوں کے بارے میں سوال کیے، اب جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کیا فرما رہا ہے؟ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، دین نہیں آنے کے زمانے میں، لوگ بڑے ظالم تھے، میت کا مال ہڑپ کرتے تھے، موتا کا مال ہڑپ کر دیتے تھے، اور اس مال میں جو حقدار ہوتے وہ حقدار کمزور ہوتے۔ حقداروں میں سب سے زیادہ کمزور کون ہے بتائیے؟ اور بیوی، جی، عورتیں اور یتیم، بچے، عورتیں اور بچے، یہ کمزور، یہ اپیل نہیں کر سکتے، یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، یہ فورس نہیں ڈال سکتے، ان کے اوپر ایک جھاگ ڈال دیے تو سمجھے نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو ایام جاہلیت میں یہ لوگوں کا کام تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، موتا کا جو مال ہوتا وہ بچوں کو اور عورتوں کو نہیں دیتے، وہ مال کھا جاتا۔ اس بات کو بیان کر کے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ بچوں کا، یتیم بچوں کا مال ان کو پہنچا دو، بیوہ عورتوں کا مال مت کھاؤ، ان کا مال ان کو دے دو۔ یہ مسائل جب آئے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، اب نئی بات کیا لا رہے ہیں؟ ہمارے بڑے بڑھ کے جس کو کہتے ہیں وہ سب کھاتے آئے ہیں، قبیلے کھا کر کے آئے ہیں۔ اب نئی بات حضور کے آنے کے بعد یہ حکم آ گیا کہ یتیموں میں سے بچوں کا مال برابر دے دو، بیواؤں کا مال برابر دے دو۔ یہ تعجب ہوا، یہ سمجھے شاید چند دنوں کے لیے یہ بات ہو، یہ جو آئی یہ چیز یہ چند دنوں کے بعد ہوگی، اس کے بعد حکم جو ہے منسوخ ہو جائے گا، سمجھے۔ کچھ احکامات ناسخ ہیں، کچھ احکامات منسوخ ہیں۔ ضرورت پر جن احکامات کو اٹھا لیا گیا، جن باتوں کو ہٹا دیا گیا، اس کو کہتے ہیں منسوخ، اور جو احکامات برقرار رکھے گئے اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ اب وہ لوگ کیا سمجھے، یہ جو حکم آیا ہے یہ منسوخ ہو جائے گا، ٹیمپروری آیا ہے، عارضی آیا، چند دنوں کے لیے،
یہ حالات کو سدھارنے کے لیے شاید آیا ہے. اس کے بعد لوگ جب کنٹرول میں آ جائیں گے, کچھ لوگوں کو چھوٹ مل جائے گی, یہ حکم جو ہے کیا ہو جائے گا, منسوخ ہو جائے گا. یہ سمجھ کر کے رہ گئے. وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا. تب حضور کے پاس آ کر پوچھے عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے, تو اللہ تعالی کا فتویٰ یہ ہے کہ بچوں کا حق باقاعدہ دیا جائے اور بیوہ عورتوں کا حق باقاعدہ دیا جائے. یہ حکم آئے, یہ ناسخ آیت ہے, یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے. اس لیے ان کے خیال کو باطل کرنے کے لیے یہ آیت شریفہ نازل سمجھے. بہت سے لوگ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے بولتے ہیں. بزرگان دین کی بارگاہ میں نہیں جانا, حدیث میں ہے, میں تو قرآن میں ہے کیا بولو جانا بول کر ایسا کوشچن کرتے ہیں. وہ بھی کس سے کرتے ہیں کوشچن, انگوٹھا چھاپ سوالات بھی کس سے کرتے, انگوٹھا چھاپ. سمجھے, ایک کلے پر مارے تو دودھ, دوسرے کلے پر مارے تو خون. ایسے ینگ 18 سے 25 سال کے درمیان کے نوجوان کو پکڑ کر قرآن میں ہے کیا, قرآن میں ہے تو بولو. اب نیا کتنا شروع ہو تو اب وہ آپ کو لوٹیں گے. لوٹنے والے لوٹنے کا کام کریں گے, لوٹنا وہ نہیں لوٹنے کے لیے اپنا خزانہ بچا کے رکھنا, اسے برابر تجوری میں سنبھال کر کے رکھنا, ورنہ پھر جو ہے کوئی چیز آپ کو بچانے والی نہیں ہے. پھر نہ کہنا ہمیں بولنے والا نہیں تھا. بولنا اپنے اولاد کو تک بزرگوں کے گود میں ڈال دینا. یہ میرا بچہ ہے, آپ کے گود میں, آپ کے حوالے. اس بچے کو آپ سنبھال لیجیے. شیخ محترم کے قدموں میں لے جا کے ڈال. میں کیا کروں بچانے کے لیے, دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس, تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب آپ کا, اب آپ کی نگاہ کرم ہو جائے, وہ بچتا ہوا چلے. کوئی طاقت سے یہ نہیں کرتے. اللہ والے کے حوالے ہو گیا, محفوظ ہو جاتا. اگر بدل بھی گیا, پھر مرنے کے قریب آگے خدمت میں پڑھ کے مرتا ہے. دوسرا کوئی راستہ سمجھے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ آیتیں ناسخ رہ گئی. تب یہ آیت اس کا عنوان ہے میراث کی بات. کیا ہے میراث؟ میراث یعنی حقداروں کا حق ادا کرنا. لوگوں نے جب آ کر پوچھا تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. اب اس آیت کا ماحصل کیا ہے, خلاصہ, اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں, آج خلاصہ بتا دیتا ہوں آپ کو. اے محبوب, آپ سے لوگ آ کر بیوہ عورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کا اور یتیم بچیوں کے متعلق آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں, تو آپ فرما دیجئے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. آپ سے پوچھ رہے ہیں, میں بیان کروں گا, مگر آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ان کو بتا دیجیے کہ یتیم بچوں کے حقوق کیا ہیں اور بیوہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں. اس مسئلے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے قرآن فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ
آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے جو کچھ تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، یعنی ان کا جو مقرر حصہ ہے. جیسے لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں، لڑکیوں کے لیے 1 حصہ ہے. لڑکیوں کا حصہ نہیں دیتے کا جو ذکر آیا ہے یہ مشرکین کا طریقہ ہے. جیسا کہ ہمارے بھی کم علم لوگ کہتے ہیں دیے بیٹی گھر کے باہر. کیا ہے؟ دیے بیٹی گھر کے باہر اس کا کچھ بھی نہیں، یہ غلط ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے لڑکے کا حق باپ کی پراپرٹی میں سے ہے ویسے ہی لڑکی کا بھی حق باپ کی پراپرٹی میں سے ہے. اب پھر دھوتی قسم کے دھوتی پہننے والے لوگ وہ ایک بیان اسلام پر چوٹ کرتے ہیں کہ کیسا ظلم ہے کہ لڑکوں کے لیے 2 حصے اسلام دے رہا ہے اور لڑکیوں کے لیے 1 حصہ. ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پوچھتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کو 2 حصہ دینا چاہیے، لڑکوں کا پورا دے دینا چاہیے، لڑکیوں کا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں. کچھ لوگ اسلام کے خلاف کیا کہتے ہیں، یہ کیسا ظلم ہے کہ لڑکوں کو 2 حصہ دیتے ہیں اور لڑکی کو یہ ظلم ہے. کس کے اوپر؟ عورت کے اوپر. سمجھے؟ لڑکیوں کے اوپر ظلم ہے. اس کے لیے جماعتیں بن گئی. سمجھے؟ وومن جماعتیں وہ سب بنتی چلی جائے. عورتوں کے حقوق کو لڑنے والی جماعتیں. عورتوں کا حق اسلام نے جتنا بتایا ہے اتنا کسی اور مذہب میں نہیں. عورت کو فائدے میں رکھا ہے اسلام. سمجھے؟ آپ تفسیر سنو بھلے تو نہیں سنتے، علماء کی خدمت میں رہو بولے تو نہیں رہتے، پولیٹیکل لوگوں کے لیکچر سننے جاتے. کیا باتیں کرتے ہیں؟ اسلام میں کیا اتنا یہ ہے ظلم ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں کتنا فائدہ دے رہا ہے اسلام. باپ کے حصے میں سے 1 حصہ مل گیا. اچھا، شوہر انتقال ہو گیا، اس کے حصے میں سے بھی حصہ مل گیا. بیٹا ہے، بیٹے کے حصے میں بھی ماں کا حصہ نکل گیا. کتنے حصے میں؟ اب لڑکے کو کہاں سے ملتا ہے؟ ادھر باپ سے مل گیا، ادھر شوہر سے مل گیا اور ادھر بیٹے سے مل گیا. زیادہ ہوا، 1 حصہ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ ادھر سسرال سے بھی مل جاتا ہے، ادھر میکے سے بھی مل جاتا ہے. اب لڑکے کو سسرال کا ملا تو لڑکے کو تھوڑا ہی ملتا ہے. کوئی سسرال داماد کو کچھ بھی نہیں دیتا، جو بھی دیتا ہے بیوی کے تھرو ہی دیتا ہے. اب بیوی کو رام رام سلام سلام کرتا رہا تو چلے گا، نہیں گڑبڑ ہے تو ہمارے بابا دیے مجھے کیا بھی کم نہیں، رہنا رہے باہر جاؤ. میں بولے جیسا سنتے ہوئے رہنا رہو، نہیں تو جاؤ. سمجھے؟ میرے پاس سب کچھ ہے. غصے میں آ کے طلاق پکار کے چلا گیا، بھائی جان طلاق پکار کے چلا گیا تو اس کا کیا نقصان ہے؟ بلڈنگ ہے، کرایہ ہے، سب ہے. چند دن دیکھتے ہیں لوگ بھی کہ اکیلی ہے، بلڈنگ بھی ہے، سب ہے. سمجھے؟ ارے آپ کا نگرانی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کا سرپرست کوئی بھی نہیں ہے. خالی ہاتھ لوگوں کا سرپرست بننا کمال کی بات ہے. سمجھے؟ خالی ہاتھ لوگوں کا سرپرست بننا یہ بڑے کمال کی بات ہے. بھری جھولی کا سرپرست بننا جو ہے یہ بہت آسان بات ہے. ارے آپ کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی میں ہوں نا، آپ کا سنبھال لیتا ہوں. نہیں تو داماد بن کے گھس جاتا ہے، نہیں تو سیکنڈ ہسبینڈ بن کے گھستا ہے، بہرحال گھس جاتا ہے. کیا دیکھ کر کے؟ دیکھو نا یتیم ایک بیوہ عورت جھونپڑی میں پڑی ہوئی ہے، جاؤ نا اس کے پاس دیکھیں گے، اس سے ہمدردی کرو تو معلوم ہے سوسائٹی بگڑ کر ہے.
ہر آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے، ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے. تو اسلام نے کیا تعلیم دی کہ عورت کمزور ہے مگر اسے قوت دے دیا، پھر اسے اجازت بھی دے دی. پہلے شوہر کے طرف سے جو حصہ آیا وہ بھی اس کا، جی باپ کے طرف سے جو حصہ آیا وہ بھی اس کا، بیٹے کے طرف سے حصہ آیا وہ بھی اس کا. اگر ینگ ہے اور ایک شادی کر لینا چاہتی ہے تو اور ایک شوہر سے نکاح کر لیا تو وہ شوہر کے طرف سے حصہ آ گیا، اس سے اولاد اس کو ہو گئی، وہ اولاد کے طرف سے حصہ آ گیا. 5 6 راستے اس کے لیے کھلا رکھا ہے اسلام. لوگ کہتے ہیں کہ بیوی عورتوں پر کیا اسلام کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. یہ اسلام پر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اس طریقے سے بول کر کے. تو معلوم ہوا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق برابر دینے کو کہا ہے. سمجھے؟ پراپرٹی ماں کے ہاتھ میں ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جلدی مانگنے کی گڑبڑ پیدا نہیں کرنا. رہنے تو ماں کے ہاتھ میں رہی تو کہاں جاتی ہے؟ سمجھے؟ پلٹ کر آتی کس کے پاس ہے؟ پلٹ کے کس کے پاس آتی ہے؟ بیٹے کے پاس آتی ہے. تھوڑے ہی مسجد کو لکھ کر دے دیتے ہیں، سمجھے؟ پھر سب کو بھی لکھتے نہیں، کوئی کسے بھی لکھتے. کسے آتی ہے پلٹ کر؟ وہ بلڈنگ میری چلی جا رہی نہ بول کر کے میاں بیوی دونوں ایک ہو کر ماں کو پریشان کرتے رہیں گے تو یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں. پالیسی کرتے ہوئے چلنا چاہیے. سمجھے؟ ماں پہ میرے سر پر رہے تو کتنا اچھا. آپ کی خدمت کیا ہونا کرتا ہوں، آپ میرے سر پہ رہو، میری ماں ہیں آپ کو چھوڑ کر میں کیسے جی سکتا. کچھ بھی کبھی چکن لے کر چلے جانا، کبھی لے جا کر ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کر لینا. وہ راضی کر لیں گے تو کیا کرتی ہے؟ میرے مرنے کے بعد کئی کو بات تکلیف اٹھاتا ہے، لے ابھی رکھ لے تیرے نام پہ لکھ دے، ہو گیا. وہ چکن کھلانا بھی آتا نہیں، مٹن کھلانا بھی آتا نہیں، کچھ بھی نہیں آتا ہے. سمجھے؟ بلا وجہ کے گڑبڑ پیدا کرتے رہتے. نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ کمپلینٹ آپ پیر صاحب کے پاس آتے، نہیں آنا چاہیے. پیر صاحب کے پاس اللہ کو پانے کے لیے آؤ، کمپلینٹ نہ لے کو کہہ کو آتے. تو بہرحال قرآن مجید میں وہی باتیں بیان کی گئی ہیں. فرمایا اس کی اہمیت کو سمجھا جا رہا ہے، یتیم کا حق ادا کرو. اور ایک رواج تھا جاہلیت کے زمانے میں، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یتیم لڑکیاں جو ان کے قبضے میں تھی، جیسے ماموں، جیسے آقا کے قبضے میں باندیاں بنا کر کے رکھ لیتے تھے. وہ یتیم بچیوں کے اگر ان کے ماں باپ کے طرف سے مال ملتا تو مال بھی ان کے ہاتھ میں ہو جاتا. کس کے؟ مالک کے. باندی کا مال بھی ان کے ہاتھ میں ہو جاتا. اب یہ باندی کو کیا کرتے؟ دوسرے کے نکاح میں دیتے. تو عورت کے لیے مال دے کر کرنا عربوں میں رواج. سمجھے؟ ہمارے ایشیا میں کیا رواج ہے؟ سمجھے؟ عورت مال دے کر کے نکاح کرتی ہے، مگر عرب میں کیا رواج ہے؟ مرد جو ہے عورت کو مال دے کر کے نکاح کرتا. تو اب یہ نکاح کر لینے والا عورت کو کیا دے کر نکاح کرتا؟ مال دے کے نکاح کرتا. مال کسے جاتا؟ وہ مالک کو جاتا. مالک وہ مال رکھ لیتا، وہ مال مالک رکھ لیتا. اس کے باپ کے طرف سے جو مال آ کے رہتا وہ بھی رکھ لیتا. پھر اگر کسی وجہ سے ان میں طلاق ہو جاتی، چھوڑ دیتا یا مر جاتا، بیوہ وہ ہو جاتی، تو وہ اس کو دوسرے کے نکاح میں نہیں دیتا تھا، اس کا مال دبا کے رکھ لیتا. ضرور ذرا خوبصورت نظر آ گئی تو پھر اپنے نکاح میں لے لیتا. چند دنوں تک اس کے ساتھ سلوک کرنے کے بعد پھر اسے چھوڑ دیتا اور اس کا مال قبضہ کرتا. یہ جاہلیت کے زمانے کا رواج تھا. ان تمام رواجوں کے خلاف اسلام نے حکم دیا کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ نابالغہ یتیمہ کا اور بیوہ عورت کا جو تمہارے پاس مال ہے وہ مال برابر اس کو پہنچا دینا چاہیے. یہ تعلیم دی گئی. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. یہاں ایک اور بات میں آپ کے حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی روایت کرتی ہیں کہ یتیم لڑکی سے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، مال و جمال ہوتا تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے. مہر بھی زیادہ نہیں دیتے، مختصر مہر دے کر نکاح کر لیتے. پھر چند دنوں کے بعد اسے
چھوڑ دیتے، پھر اس کا مہر بھی ادا نہیں کرتے، اس کا مال بھی نہیں دیتے، اس طریقے سے ظلم کرتے، اس ظلم کو روکنے کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں۔ یاد رکھنا، یستفتونک کو میں نے پہلے بتایا، حضور سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال ظاہر میں حضور سے ہے، حقیقت میں اللہ سے۔ حضور سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ ظاہر میں حضور سے ہے، اور حضور سے سوال کرنے کی بات جب آ رہی ہے، صرف مسئلے کا سوال ہی نہیں ہے، حضور کے پاس آ کر اگر کوئی مال مانگتا تو وہ بھی ایک سوال، کئی کو مانگتا، حضور کے پاس مال مانگنے والا مال سے نوازا جاتا، حضور کے پاس مقام مانگنے والا مقام سے نوازا جاتا، یہاں تک کہ جنت اللہ کی ہے، صحابہ حضور سے جنت مانگ، سمجھے؟ بعض صحابہ حضور سے جنت مانگتے تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ دیکھو جنت دینا خدا کا کام، مجھ سے کیوں مانگتے، یہ نہیں فرماتے، بلکہ حضور فرماتے جنت مانگ رہے ہو، جاؤ میں نے جنت تمہیں دے، اور جنت ہے کس کی؟ اللہ کی، اللہ کی جنت ہے، تو رسول اللہ دے دیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب سب کچھ آپ کے لیے، آپ کو جسے دیتے میں اسے منظور کر دیتا۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ پھر معلوم ہوا ہائے ہائے، بیوہ عورتوں کا حق اور یتیم بچوں کا حق ادا کرنا لازمی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، اپنے طور پر بڑے کمزور ہوتے ہیں، کمزور کا حق مارنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر کمزوروں کا حق مارا جاتا ہے تو ہماری کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایک آدمی بڑے بڑے عبادتوں میں مسجد چھوڑ کے نکلتا نہیں، تہجد چھوڑتا نہیں، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، سب پڑھتا ہے، سب کرتا ہے، مگر اس کا جو ویوہار ہے، اس کا جو معاملہ ہے، سمجھے، وہ دو باتوں سے سمجھ، آدمی کے اچھے یا برے ہونے کو صرف اس کی عبادت کو نہیں دیکھنا چاہیے، پڑوس سے معلوم کر کے دیکھنا چاہیے کہ محترم کا کیا انداز، جی محترم کا کیا انداز ہے، پڑوسیوں سے معلوم، پھر بزنس سرکل میں جا کر پوچھنا چاہیے کیسا لین دین، کیسا ہے لین دین، کیسا ہے، سمجھے؟ اگر لوگ کہیں لین دین میں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، جو وقت لیتے ہیں اس وقت سے پہلے دے دیتے، اگر بولے سمجھ لینا چاہیے کہ اچھا ہے، اگر کہیں کہ بھائی دیکھو لے تو لیتے ہیں مگر جب پوچھنے جاتے ہیں تو داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے پھر آتے کہتے انشاءاللہ دے دیا جائے گا، سمجھے؟ انشاءاللہ دے دیا جائے گا، کب دیتے بولے دیں دے اللہ زیادہ نہیں، سمجھے؟ قرض حسنہ مانگتے ہیں، یہ بڑی مصیبت، قرض حسنہ جب انہوں دیتے تب لینا ہے، تو وہ پلٹ کے پوچھتے کیا میں تمہیں اتنے ٹائم کو دے تو بولا تھا کیا، اللہ دیا تو دے دو، کام ہے کس کا کھا لگ جانے کا ہے، کھا لے کر چلا گیا، اب کس سے پکڑنا، اولاد کو پکڑنا، اولاد کیا جواب دیتی ہے، وہ بھی انہی کے پاس ٹرینڈ ہو گئی، اولاد بھی انہی کی ٹریننگ ہے، کیا کہتے ہیں ہم نے پوچھ کو دیا تھا، ہمارا وٹنس سگنیچر ہے اس میں، پوچھے تھے نہیں پوچھے تھے، جاؤ گیا انہیں نہیں سمجھ میں آ رہی بات آتی تو معاملہ، اور پھر سب سے بڑی رازدار جو ہے، سب سے بڑی رازدار ہماری بیوی، سمجھے؟ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، باہر پیر صاحب ہیں، باہر بہت بڑے اللہ والے ہیں، بات 1,500 دانے کی تسبیح پڑھتے ہیں، باہر زلفیں بھی ہیں، سب ہیں، اندر گھستے ہی گالی کے سوا بات کرتے ہیں، جی اندر گھستے ہی گالی کے سوا بات نہیں کرتے، سمجھے؟ اندر جاتے ہی مصیبتوں کے سوا کوئی بات نہیں، ایسا عورت اگر گواہی دے دے میرا شوہر بڑا نیک، سمجھ لیجیے اس کی پارسائی کی گارنٹی ہوگی، سمجھے؟ تو معلوم ہوا کہ
کمزوروں کا حق ادا کرنا چاہیے، عورتوں کا حق برابر ادا کرنا چاہیے. اور یاد رکھنا مشرکین کو میراث یعنی لڑکیوں کو میراث نہ دینا کس کا طریقہ ہے؟ مشرکین کا طریقہ ہے. اسلام نے اس کے خلاف پیغام دیا ہے. اور یاد رکھنا بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر میراث حق والے کا حق دے دیے، سمجھے، جیسے بیوی کو طلاق دے دی، یہ تماشے نہیں کرنا، پسند نہیں آ رہی ہے تو نہیں آ رہی. حضور فرماتے ہیں 10 عادتوں میں سے 9 عادتیں بیوی کی پسند نہیں. 10 عادتوں میں سے 9 عادتیں بیوی کی پسند نہیں، ایک عادت پسند ہے. تو حضور فرماتے ہیں اس ایک عادت کو جو تمہیں پسند ہے، اس ایک پسندیدہ عادت کی خاطر بیوی کو اپنے نکاح میں برابر رکھو، اس کے 9 غلطیوں کو معاف کرو. سمجھے؟ اور پھر آج مسئلہ طلاق دینے کا تو دور کی بات، خلا کی پوزیشن میں لاتے ہیں. خلا کی پوزیشن میں ایسا لاتے ہیں لوگ کہ کیا تم نہیں رہتے، کہتا ہے نہ چھوڑ جانا، انہیں چھوڑ دینا. سب کیا کیا چھوڑنا؟ نان نفقہ بھی چھوڑ دینا، مہر بھی چھوڑ دینا، سب کھا جانا. اب بیچ میں کچھ لوگ فیصلے کرتے، آدھا تمہیں رکھ لو، آدھا تمہیں رکھ لو، اتنا تمہیں لے لو، اتنا ہمارا سے دو. سب یہ تمام مسائل ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس میرے پاس جو مسئلے آتے ہیں، سمجھے، مردوں کے پاس کا مال عورتوں کو نکال کر کے دیا. ایسے کئی مسائل میرے پاس آتے ہیں. ابھی جسٹ 2 مسئلے 15 دن پہلے حل کیا. نہیں ہونا تو مال عورت کا مال عورت کو، مرد کا مال مرد کو نہیں. مرد جو عورت کو مال دیا وہ عورت کا، عورت والے جو عورت کو مال ڈالیں وہ عورت کا. اس طریقے سے نکال کر کے دیا ہوں، دعا دے کر جاتے. میں بہت جگہ جاتے ہیں مگر ایسا سنبھال کو دینے والے کوئی بھی نہیں بولتا. بہرحال یہ بھی کرم ہے میرے پیر و مرشد کا، پھر کسی بھی بتانے کے واسطے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ بیوی کو طلاق دے رہے ہیں، مہر دے کر، نان نفقہ دے کر بھیجنا نہیں، صرف وہ تو اس کا